شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ پاک ایمان، صحت اور تقوی کی بہترین حالت میں رکھے، آمین۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ آج ہمارا 15واں دن ہے دورہ قرآن کا، اور آج ہم نے آغاز کرنا ہے سورہ مریم کا۔ پارہ نمبر 16 ہے اور رکو نمبر 4 ہے سورہ مریم کا۔ سورہ مریم کا نام، یہ سورہ حضرت مریم علیہ السلام کے نام سے منسوب ہے، جو اللہ کی برگزیدہ بندی تھیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھیں۔ تو یہ خاص اعزاز ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے سیدہ مریم کو عطا کیا کہ قرآن میں جس خاتون کا، واحد خاتون ہے جن کا نام لیا گیا اور ان سے ایک خاص صورت کو نام سے رکھی گئی، تو وہ سیدہ مریم ہیں، انہی کا نام قرآن میں آیا، اس کے علاوہ کسی اور عورت کا نام نہیں آیا۔ ترتیب نزول کیا؟ یہ صورت مکی اور نزول کے اعتبار سے 44ویں نمبر پر ہے، اور مصحف میں قرآن میں یہ 19ویں نمبر پہ ہے۔ اس کی آیات 98 ہیں اور اس کے 6 رکوع ہیں۔ یہ صورت اللہ کی برگزیدہ انبیاء حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے پر مشتمل ہے، جو اللہ کی رحمت اور قدرت کے عظیم مظاہر ہیں۔ اس صورت کی فضیلت کیا ہے؟ حضرت سلمہ بیان کرتی ہیں کہ جب مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تو نجاشی کے دربار میں سورہ مریم کی تلاوت کی گئی، جس سے بادشاہ اور اس کے درباری اتنے متاثر ہوئے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو پہلا رکوع ہے سورت کا، ہم آغاز کرتے ہیں، اور یہ آیت نمبر 1 سے لے کے 15 پر مشتمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے۔ کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ کاف ہا یا عین صاد، ذکر ہے آپ کے رب کی رحمت کا اپنے بندے زکریا پر۔ تو یہ حروف مقطعات ہیں، قاف ہا یا صاد۔ جب اس نے اپنے رب کو چپکے پکارا، زکریا نے کہا، اے میرے رب، یقیناً میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور سر بڑھاپے سے شعلے مارنے لگا ہے، اور اے میرے رب، میں آپ کو پکارنے میں کبھی نامراد نہیں رہا، اور یقیناً میں اپنے پیچھے اپنے رشتہ داروں سے خوف رکھتا ہوں، اور شروع سے میری بیوی بانجھ ہے، سو آپ مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا فرمائیں جو میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی، اور اے میرے رب، اسے پسندیدہ انسان بنا۔ اے زکریا، یقیناً ہم آپ کو ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، اس سے پہلے ہم نے اس کا کوئی ہم نام نہیں بنایا۔ زکریا نے کہا، اے میرے رب، میرے لیے لڑکا کیسے ہوگا جبکہ میری بیوی شروع سے بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کی آخری حد تک پہنچ گیا ہوں۔ کہا، ایسا ہی ہوگا۔ آپ کے رب نے فرمایا کہ مجھ پر وہ بہت آسان ہے، اور یقیناً میں اس سے پہلے آپ کو پیدا کر چکا ہوں، حالانکہ آپ کچھ بھی نہ تھے۔ زکریا نے کہا، اے میرے رب، آپ میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرمائیں۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ تندرست ہوتے ہوئے 3 راتیں لوگوں سے بات نہ کرے گا۔ تو وہ اپنے کمرہ عبادت سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آیا، پس ان کی طرف اشارہ کیا کہ صبح و شام تسبیح کرو۔ تو ان آیات میں ہم دیکھتے ہیں اللہ رب العزت نے حضرت زکریہ علیہ السلام جو کہ سیدہ مریم علیہ السلام کے خالو تھے، ان کی دعا کا تذکرہ کیا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے، اگرچہ وہ بوڑھے تھے اور ان کی بیوی بانجھ تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری دی۔ تو اللہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو خاص صفات سے نوازا، وہ سردار، پاک باز اور نیک نبی ہوں گے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کو ایک نشانی دی گئی کہ وہ 3 دن تک کسی سے بات نہیں کریں گے اور صرف اشاروں سے گفتگو کریں گے، تو یہ خوشخبری ہوگی کہ ان کے ہاں بیٹے کی اولاد کی یہ بشارت ہے کہ اب اللہ تعالیٰ نے اس کی وہ جو دعا دل کے اندر یعنی دعا تھی، اب وہ یہ دعا ان کے دل کے اندر تھی۔ اللہ رب العزت خالص دعاؤں کو قبول کرتا ہے، ہاں غافل دل کی دعا نہیں۔ اگر کوئی خالص نیت کے ساتھ دل کے اندر ہی اپنی دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت دعاؤں کو سننے والا ہے۔ جیسے سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت نے فرمایا آیت نمبر 38 میں، اسی جگہ زکریا نے اپنے رب سے دعا کی، اے میرے رب مجھے اپنی طرف سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو گمان رکھے کہ اللہ اس کی دعا قبول کرے گا۔ آیت نمبر 12 ہے، اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے پکڑو اور ہم نے اسے اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے پکڑو اور ہم نے اسے بچپن میں دین کی سمجھ عطا کی تھی اور اپنی جناب سے اسے نرم دلی اور پاکیزگی عطا کی تھی، اور وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا تھا اور اپنے والدین سے نیکی کرنے والا تھا اور سرکش نافرمان نہیں تھا، اور سلام اس پر جس دن وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے گا اور جس روز زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بچپن میں اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا کر دی اور اللہ تعالیٰ نے ان کا نام خود منتخب کیا کہ وہ انتہائی نرم دل، والدین کے فرما بردار اور پاکیزہ کردار کے مالک تھے۔ اللہ نے ان پر سلامتی نازل کی۔ تو یہ اللہ رب العزت نے خاص انبیاء کے خصوصیات ہمارے سامنے رکھی کہ ان خصوصیات کے حامل ہو کر جو انبیاء کے اندر تھیں ہم اپنے اندر لا کر تو اللہ کے پیارے بندوں میں سے ہو سکتے ہیں، جو اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن 3 لوگ عرش کے سائے میں ہوں گے، عادل حکمران، وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں بڑا ہوا، وہ شخص جس کا دل مسجد سے لگا رہا۔ تو اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟ اللہ پر بھروسہ رکھ کر دعا کرنی چاہیے، چاہے حالات کتنے ہی ناممکن لگیں۔ بعض اوقات حالات ہمارے سامنے ایسے ہوتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ تو پاسیبلٹی ہی نہیں ہے، اسباب ہی نہیں ہے، کوئی ممکن ہی نہیں ہے، تو انسان پھر دعا کرنے سے بھی رک جاتا ہے۔ تو دعا کرنے سے نہیں رکنا چاہیے، اسباب چاہے نظر نہ آ رہے ہوں، چاہے ہر چیز ممکن نظر آ رہی ہو، ناممکن نظر آ رہی ہو، مشکل سے مشکل حالات میں بھی دعا اللہ تعالیٰ سے رکھنی چاہیے، اور اس امید کے ساتھ کہ دعا قبول کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے اور وہی اسباب کو پیدا کرنے والا ہے۔ نیک اولاد کی دعا کرنی چاہیے کیونکہ صالح اولاد دنیا اور آخرت کی نعمت ہے۔ اگر اللہ کوئی نشانی دے تو صبر شکر کے ساتھ اس کا انتظار کرنا چاہیے۔ اب یہاں زکریہ علیہ السلام نے جو اپنے اولاد کے لیے خاص دعا کی تھی، اس میں ہمیں کیا خاص پہلو یہ بھی نظر آتا ہے کہ وہ اپنی دنیا کی وراثت کے لیے یا دنیا کے مال کے لیے کہ پیچھے میرا مال اسباب ہے تو اس کا وارث کون ہوگا، اس کے لیے وہ دعا نہیں کر رہے۔ ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں وہ کیا اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، جو میرا بھی وارث ہوگا اور آل یعقوب کا بھی، یعنی کہ وہ جو انبیاء کا سلسلہ ہے، وہ سلسلہ جو لوگوں تک حق پہنچانے کا اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کا، وہ اس کی تڑپ دل میں رکھتے تھے، نہ تو یہ کہ میرے اپنے مال و اسباب کا
میرا نام بلند ہو، کہ اللہ تعالیٰ کے نام کی بلندی کے لیے وہ چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اولاد دیں، تاکہ ارد گرد انہیں کوئی ایسا فرد نظر نہیں آتا تھا اپنے قوم کے اندر جو ایسی خصوصیات کا حامل ہو جو ان کے بعد اس مشن کو لے کر چل سکے، انبیاء کے مشن کو۔ تو نوجوانی میں دین کی طرف رجوع کرنا ہمیں نظر آتا ہے کہ بہت بڑی نعمت ہے۔ والدین کے ساتھ جو کہ ہمیں یحییٰ علیہ السلام کی خصوصیت نظر آتی ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا انبیاء کی سنت ہے۔ اللہ کی سلامتی اور رحمت ایک نیک بندے کے لیے بہت بڑی دولت ہے۔ رکو نمبر 5 ہے، آیت نمبر 16 سے 40 پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 16 ہے، اور اس کتاب میں مریم کا ذکر کرو جبکہ وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر مشرقی جانب چلی گئی، پھر اس نے ان کی طرف سے ایک پردہ بنا لیا، تو ہم نے اس کے پاس اپنے خاص فرشتے کو بھیجا، تو اس کے لیے اس نے پورے انسان کی شکل اختیار کی۔ مریم نے کہا، یقیناً میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو اللہ تعالیٰ سے ڈر جانے والا ہے۔ فرشتے نے کہا، یقیناً میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ میں تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔ مریم نے کہا، میرے یہاں لڑکا کیسے ہوگا، اور مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں، اور میں کبھی بدکار نہ تھی۔ فرشتے نے کہا، ایسا ہی ہوگا، تیرے رب نے کہا ہے، وہ مجھ پر تو بہت آسان ہے، اور تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے ایک نشانی اور اپنی جانب سے ایک رحمت بنا دیں، اور ہمیشہ سے یہ ایک طے شدہ کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو خاص عزت دی۔ وہ خلوت میں عبادت کرتی تھی، تنہائی میں۔ آ، اللہ رب العزت نے ان کو خاص منتخب کیا تھا، جسے ان کی والدہ نے نظر مانی تھی جب ان کے پیٹ میں تھی کہ ان کے ہاں بچہ ہوگا تو اس کو وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگائیں گی، ہیکل کے سپرد کریں گی، کلیسا کے سپرد کریں گی اس کی خدمت کے لیے۔ تو وہاں وہ عبادت کرتی تھیں۔ جب فرشتہ جبرائیل علیہ السلام انسانی صورت میں آئے تو وہ گھبرا گئی، مگر فرشتے نے انہیں پاکیزہ بیٹے کی خوشخبری دی کہ میں فرشتہ ہوں، انسان نہیں ہوں۔ ایک جیسے ایک انسان کی، ایک عورت کی کیفیت ہو جاتی ہے ایک دم سے اپنے سامنے اجنبی شخص کو دیکھ کر، تو وہ بھی ان کے اندر بھی خوف کی کیفیت طاری ہوئی، لیکن فرشتے نے ان کو پاکیزہ بیٹے کی خوشخبری دی اور بتایا کہ وہ فرشتے ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام حیران ہوئی کہ مجھے بچہ کیسے ہوگا جبکہ میں کنواری ہوں۔ فرشتے نے جواب دیا، یہ اللہ کا حکم ہے، وہ جس چیز کا ارادہ کرے تو کہتا ہے ہو جا تو ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی تمام عورتوں میں حضرت مریم علیہ السلام سب سے افضل ہیں۔ آیت نمبر 22 ہے، پھر مریم نے اپنے بچے کا حمل اٹھا لیا تو وہ اس کے ساتھ الگ ہو کر ایک دور کی جگہ چلی گئی۔ پھر درد ذہ اسے کھجور کے ایک تنے تک لے آیا۔ اس نے کہا، اے کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اور میں بھولی بھلائی ہوئی ہوتی۔ پھر مریم کو فرشتے نے اس کے نیچے سے آواز دی کہ غم نہ کرو، یقیناً تیرے رب نے تیرے نیچے سے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اور تم کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلاؤ، تمہارے اوپر تر و تازہ پکی ہوئی کھجوریں گرائے گا، بس تم کھاؤ اور پیو اور آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ پھر اگر تم انسانوں میں سے کسی کو دیکھو تو اس سے کہہ دو کہ یقیناً میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مان رکھی ہے، چنانچہ آج میں کسی انسان سے ہرگز کوئی بات نہیں کروں گی۔ تو حضرت مریم علیہ السلام پر جب حمل کے آثار ظاہر ہوئے تو گھبرا کر وہ ایک دور کی جگہ پر چلی گئیں، اور جب ڈیلیوری پینس سٹارٹ ہوئیں تو وہ تو تنہا تھیں، اکیلی تھیں، تو جب درد شدت اختیار کر گیا تو کھجور کے درخت کے نیچے جا بیٹھے اور کہنے لگیں، کاش اس سے پہلے میں مر جاتی، میرا کوئی ذکر نہ ہوتا۔ تو اللہ رب العزت نے اس موقع پر تسلی دی، تیرے رب نے نیچے پانی کا چشمہ جاری کر دیا اور درخت کو ہلا تازہ کھجوریں گریں گی۔ آیت نمبر 27 ہے، پھر اس کو اٹھا کر اپنی قوم کے پاس آئی۔ لوگوں نے کہا، اے مریم، بلا شبہ تو نے یقیناً بہت برا کام کیا ہے۔ اے ہارون کی بہن، نہ تمہارا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ تمہاری ماں کوئی بدکار تھی۔ مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ لوگوں نے کہا، ہم اس سے کیسے بات کریں گے جو گود میں ایک بچہ ہے۔
بچے نے کہا یقیناً میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے، اور اس نے مجھے برکت والا بنایا جہاں بھی میں ہوں، اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا جب تک میں زندہ رہوں، اور اپنی ماں سے حسن سلوک کرنے والا بنایا، اور اس نے مجھے سرکش بدبخت نہیں بنایا، اور سلام مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن مجھے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ تو ان آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے سیدہ مریم علیہ السلام کو بیٹا عطا کیا، سیدہ عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں، تو جب حضرت مریم علیہ السلام بچہ لے کر اپنی قوم کے طرف آئیں تو سب نے تانے دیے کہ یہ کیسا کام کر رہی ہو۔ تو حضرت مریم نے کچھ نہ کہا اور اشارہ کیا، بچے سے پوچھ لو۔ لوگوں نے حیرانی سے کہا کہ ہم گود کے بچے سے کیسے بات کریں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جھولے ہی میں فرمایا، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا۔ مزید فرمایا، اللہ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا اور میری والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنایا۔ تو یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ تھا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو مختلف معجزات عطا کیے، تو یہ بھی ایک معجزہ تھا کہ انہوں نے گود میں ہی، ماں کی گود میں ابھی جو نیو بورن چائلڈ تھے، تو اس وقت پہ کلام کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جھولے میں 3 بچوں نے کلام کیا، حضرت عیسیٰ، جریج کا بچہ، دودھ پیتا بچہ جو ظالم بادشاہ کے سامنے بولا تھا۔ آیت نمبر 34 ہے، 34، یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، حق کی بات جس میں وہ شک کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ایسا نہیں کہ کوئی اولاد بنائے، وہ پاک ہے۔ جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو یقیناً اس کے لیے کہتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، چنانچہ تم اس کی عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ پھر گروہوں نے اپنے درمیان اختلاف کیا، تو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ایک بڑے دن کی حاضری سے ہلاکت ہوگی۔ کس قدر سننے والے ہوں گے اور وہ کس قدر دیکھنے والے، جس دن وہ ہمارے پاس آئیں گے، لیکن آج ظالم کھلی گمراہی میں ہیں۔ اور آپ ان لوگوں کو حسرت کے دن سے ڈرائیں جب معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے گا اور وہ غفلت میں ہیں اور وہ ایمان نہیں لاتے۔ یقیناً ہم ہی زمین کے وارث ہوں گے اور جو اس پر ہے، اور وہ سب ہماری طرف ہی پلٹائے جائیں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی نبوت اور اپنے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان کیا۔ ان آیات میں ہم دیکھتے ہیں یہی حق بات ہے، اور اللہ کی اولاد نہیں، وہ پاک ہے۔ قیامت کے دن سب کو اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور وہ نیک اور بد کا فیصلہ کرے گا۔ اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھیں، وہ ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے۔ صبر اور دعا سے مشکلات کا مقابلہ کریں، رزق کے لیے جائز اور حلال ذرائع اختیار کریں، اولاد کو دین کی تعلیم اور ان کے دیں اور ان کے لیے دعا کریں، شرک اور بدعات سے بچیں، اللہ کی خالص عبادت کریں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سکھایا۔ رکوع نمبر 6 ہے، آیت نمبر 41 سے 50 پر مشتمل ہے، اور آیت نمبر 41 سے 45 میں ہم دیکھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد سے مکالمہ ہے۔ آیت نمبر 41 ہے، اور آپ اس کتاب میں ابراہیم کا ذکر کرو، یقیناً وہ بہت سچے نبی تھے۔ جب اس نے اپنے باپ سے کہا، اے میرے ابا جان، آپ اس کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتا ہے اور نہ دیکھتا ہے اور نہ آپ کے کچھ بھی کام آ سکتا ہے؟ اے میرے ابا جان، بلا شبہ میرے پاس یقیناً وہ علم آیا ہے جو پاس نہیں آیا، چنانچہ آپ میرے پیچھے چلیں، میں آپ کو سیدھے راستے پر لے جاؤں گا۔ اے میرے ابا جان، آپ شیطان کی عبادت نہ کریں، یقیناً شیطان ہمیشہ سے رحمان کا بڑا نافرمان ہے۔ اے میرے ابا جان، یقیناً میں ڈرتا ہوں کہ آپ کو رحمان کا کوئی عذاب پکڑ لے، پھر آپ شیطان کے ساتھی ہو جائیں گے۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صدیق نبی یا سچا نبی کا لقب دیا ہے۔ انہوں نے اپنے والد آزر کو نرمی اور حکمت کے ساتھ شرک سے باز رہنے کی نصیحت کی، اگرچہ ان کے والد
مشرک تھے اور ان کے مخالف تھے سخت، لیکن یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ پھر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ان کو دعوت حق کی طرف بلا رہے ہیں اور توحید کی دعوت دے رہے ہیں تو نہایت ہی نرمی کے ساتھ اور ادب کا خیال رکھتے ہوئے، یا اباتی، اے میرے ابا جان، تو ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے، بے شک اختلاف ہیں لیکن انہوں نے ادب کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ وہ دلائل سے سمجھاتے ہیں کہ بتوں کی پوجا بے فائدہ ہے اور شیطان کا راستہ اختیار نہ کیا جائے، ان کی جھگڑا نہیں کرتے، دلائل اختیار کرتے ہیں۔ وہ اپنے والد کو عذاب سے ڈراتے ہیں اور اللہ کی رحمت کی طرف بلاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص میں نرمی نہیں اس میں بھلائی نہیں۔ آیت نمبر 40 سے 48 میں والد کا انکار اور ابراہیم علیہ السلام کی علیحدگی کا بیان ہے۔ باپ نے کہا، اے ابراہیم، کیا تم میرے معبودوں سے بے رغبتی کرنے والے ہو؟ یقیناً اگر تم باز نہ آئے تو میں ضرور تمہیں سنسار کر دوں گا اور تم مجھے چھوڑ دو کہ تم صحیح سالم حال میں ہو۔ اس نے کہا، آپ پر سلام ہو، میں ضرور ہی اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش کی دعا کروں گا اور مجھ پر ہمیشہ سے بہت مہربان ہے، اور میں تم سے بھی کنارہ کشی کرتا ہوں اور ان سے بھی جنہیں اللہ تعالیٰ کے سوا تم پکارتے ہو، اور میں اپنے رب کو پکارتا ہوں، امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکارنے میں نامراد نہیں ہوگا۔ آزر جو ابراہیم علیہ السلام کے والد تھے، یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دھمکی دی کہ انہیں سنسار کر دیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام صبر اور اخلاق کے ساتھ والد کے لیے پھر بھی دعا کرتے ہیں اور انہیں چھوڑنے کا اعلان کرتے ہیں کہ میں اب آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتا، اور آپ کے اس مشرکانہ عقائد کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ وہ اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ وہ انہیں اور ان کے والد کو راہ راست پر لے آئے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کا اخلاق اچھا ہو وہ قیامت کے دن سب سے زیادہ محبوب ہوگا۔ آیت نمبر 49 سے 50 میں اللہ کی رحمت اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی برکت کے حوالے سے بات ہے۔ آیت نمبر 49 ہے، تو جب وہ ان سے جدا ہو گیا اور جن کو اللہ تعالیٰ کی چھوڑ کر عبادت کرتے تھے تو ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب عطا فرمائے، اور ہم ہر ایک کو ہم نے نبی بنایا، اور ہم نے انہیں اپنی رحمت سے نوازا، اور ہم نے ان کے لیے سچی ناموری کو بہت بلند کر دیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مشرکین کو چھوڑا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں صالح اولاد یعنی حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام عطا کیے، ان کے اولاد کو بھی، بیٹوں کو بھی نبی بنایا، اور اسی طرح سے حضرت اسحاق علیہ السلام کے جو بیٹے یعقوب علیہ السلام تھے ان کو بھی نبی بنایا، اور اس طرح سے نبیوں کا سلسلہ آپ کی نسل سے جاری ہوا۔ اللہ نے ان سب کو نبی بنایا اور اپنی رحمت سے نوازا۔ اللہ کی راہ میں قربانی کرنے والوں کو بہترین بدلہ ملتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑ دیتا ہے اللہ اس سے بہتر چیز عطا فرماتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا چھوڑا؟ اپنا وطن چھوڑا، اپنے گھر والے چھوڑے، پھر اسی طرح سے آپ کے اوپر بڑی آزمائشیں آئیں، جیسے آپ نے یوں علاقہ نہیں چھوڑا، آپ کو انہوں نے آگ کے الاؤ میں پھینکا اور اس میں آپ پوری قوم آپ کی مخالف تھی، بسمیت آپ کے والد کے، کہ آگ کا الاؤ جس طرح سے روایات میں آتا ہے کہ جب وہ آگ کا الاؤ آپ کو اس میں ڈالنے کے لیے اکٹھا کر رہے تھے تو کوئی بھی قوم کے افراد میں سے پیچھے نہیں تھا جو اس میں شامل نہ ہو، ہر ایک لکڑیوں کا اکٹھا لا لا کے اکٹھا کر رہا تھا تاکہ آپ کو اس الاؤ میں پھینکا جائے، اور بھی جس طرح سے انہوں نے آپ کو پھینکا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی وہاں سے حفاظت کی، کیونکہ آپ کا توکل اور بھروسہ کس کی ذات پر تھا؟ اللہ تعالیٰ پر تھا۔ تو اس آگ وہ جو ان کی قوم نے بھڑکائی تھی، اسی آگ کو اللہ تعالیٰ نے بجھانے کے لیے تمام مخلوقات کو لگا دیا۔ تو اس رکوع کا عملی پیغام کیا ہے؟ والدین کے ساتھ نرمی اور ادب سے بات کرنی چاہیے چاہے وہ غلطی پر ہوں۔ حق کی دعوت میں حکمت اور محبت بنیادی اصول ہیں۔ حکمت اور نرمی سے دین کی دعوت دینی چاہیے۔ اگر کوئی شرک پر اڑا رہے تو اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اس سے دور ہو جانا چاہیے۔ اللہ کی راہ میں قربانی ہمیشہ کامیابی کا ذریعہ بنتی ہے، تو قربانی سے ہی قرب ملتا ہے۔ رکو نمبر 7 ہے، آیت نمبر 51 سے 65 پر مشتمل ہے۔ یہ رکو حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون، حضرت اسماعیل، حضرت ادریس کا ذکر کرتا ہے۔ انبیاء کی صفات، ان کی عبادت
اور اللہ کی توحید پر زور دیا گیا ہے۔ آیت نمبر 51 سے 53 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اور ان کی نبوت کا ذکر ہے۔ اور اس کتاب میں موسیٰ کا ذکر کرو، یقیناً وہ ایک خالص کیا ہوا شخص تھا اور رسول نبی تھا۔ اور ہم نے پہاڑ کی دائیں جانب سے اسے پکارا اور ہم نے سرگوشی کرتے ہوئے اسے قریب کیا، اور ہم نے اسے اپنی رحمت سے اس کا بھائی ہارون نبی بنا کر اسے عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر مخلص نبی کے طور پر کیا ہے اور انہیں خاص طور پر یہ مقام عطا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے براہ راست موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، جو کلیم اللہ کا شرف عطا کرنے کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وزیر اور مددگار بنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت حیادار اور عزت والے تھے۔ آیت نمبر 54 سے 57 میں حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت اسماعیل اور حضرت ادریس علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ اور آپ کتاب میں اسماعیل کا ذکر کرو، یقیناً وہ وعدے کا سچا اور رسول نبی تھا، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ تھا۔ اور آپ اس کتاب میں ادریس کا ذکر کرو، یقیناً وہ سچا نبی تھا اور ہم نے اسے بہت عالی مقام تک بلند کیا۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے کیا خصوصیت خاص بیان کی کہ وہ وعدے کا سچا تھا، کیونکہ وہ ہمیشہ اپنے وعدے کو پورا کرتے تھے۔ حضرت ادریس کا ذکر بلند مقام والے نبی کے طور پر آیا ہے، جس سے مراد ان کا آسمانوں پر اٹھایا جانا بھی ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں معراج کی رات چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام کو ملا۔ آیت نمبر 58 ہے، یہی لوگ ہیں جو ان پیغمبروں میں سے جن پر اللہ تعالیٰ نے آدم کی اولاد میں سے انعام فرمایا، اور ان میں سے جن کو ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا، اور ابراہیم اور یعقوب کی اولاد میں سے، اور ان میں سے جنہیں ہم نے ہدایت بخشی اور ہم نے منتخب کیا۔ جب انہیں رحمان کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی تھیں تو وہ سجدہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے گر پڑتے تھے۔ پھر ان کے بعد ایسے جانشین ان کی جگہ آئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور خواہشات نفس کے پیچھے لگ گئے، تو جلد ہی وہ گمراہی کو ملیں گے۔ مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیے تو وہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو ان آیات میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہی وہ نبی تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور اپنی رحمت سے نوازا۔ ان کی سب سے بڑی صفت یہ تھی کہ جب اللہ کی آیات کی تلاوت ہوتی تو وہ روتے اور سجدہ کرتے تھے۔ کچھ لوگ بعد میں ان کے راستے سے ہٹ گئے اور نماز میں سستی برتی، جس پر وارننگ دی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ پھر ایک اور روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک آدمی شرک اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ آیت نمبر 61 ہے، ابدی جنتیں ہیں جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے بن دیکھے وعدہ کیا ہے، یقیناً اس کا وعدہ ہمیشہ سے پورا ہو کر رہنے والا ہے۔ اس میں وہ سلام کے سوا کوئی لغو بات نہ سنیں گے، اور ان کے لیے اس میں صبح و شام ان کا رزق ہوگا۔ یہ وہ جنت ہے جس کا وارث اپنے بندوں میں سے اسے ہم بنائیں گے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو، اور ہم آپ کے رب کے حکم کے بغیر نہیں اتر کر آتے۔ اسی کا ہے جو ہمارے سامنے ہے اور جو ہمارے پیچھے ہے اور جو اس کے درمیان ہے، اور آپ کا رب کبھی بھولنے والا نہیں ہے۔ اور آسمانوں کا اور زمین کا اور اس کے رب کا ہے جو بھی ان دونوں کے درمیان ہے، چنانچہ آپ اس کی عبادت کرو اور اسی کی عبادت پر پوری طرح جمے رہو۔ آپ اس کا کوئی ہم نام نہیں جانتے، یعنی اپنے رب کا۔ تو یہاں ان آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ جنت کا ذکر کیا گیا کہ وہ جگہ ہے جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں سے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ زمین و آسمان کا مالک وہی ہے، سب کو اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں سب سے زیادہ بے نیاز ہوں، جو کسی اور کو میرے ساتھ شریک کرے میں اسے چھوڑ دیتا ہوں اور شرک کو قبول نہیں کرتا۔ اس رکوع میں ملنے والے اسباق کیا ہیں، عملی نکات کیا ہیں؟
اللہ کے برگزیدہ بندوں کی صفات اپنائیں، اخلاص، سچائی، نماز کی پابندی اور وعدے کا پورا کرنا، ایفا کرنا۔ جیسے اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کی، اپنے پیغمبروں کی خاص خاص خصوصیات ہمارے سامنے رکھی تاکہ ہم ان خصوصیات کو اپنا کر اور اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں میں شامل ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے براہ راست تعلق جوڑیں، دعا اور استغفار کریں، نماز میں سستی نہ کریں۔ یہی اللہ کے نیک بندوں کی صفت ہے، وہ نماز کو وقت پر ادا کرتے ہیں اور اس میں غفلت کا شکار نہیں ہوتے۔ اللہ کی توحید پر یقین رکھیں اور شرک سے بچیں، جنت کی نعمتوں کے حصول کے لیے نیک اعمال کریں۔ رکو نمبر 8 ہے، آیت نمبر 66 ہے۔ اور انسان کہتا ہے کیا جب میں مر جاؤں گا تو کیا واقعی میں زندہ کر کے نکالا جاؤں گا؟ اور کیا انسان کو یاد نہیں کہ یقیناً ہم نے اس سے پہلے بھی اسے پیدا کیا تھا اور وہ کچھ بھی نہ تھا؟ بس آپ کے رب کی قسم، ہم ان سب کو شیطان سمیت ضرور اکٹھا کریں گے، پھر ہم ضرور انہیں جہنم کے گھٹنوں کے بل گرے ہوئے حاضر کریں گے، اور ہم وہ ہر گروہ میں سے ضرور کھینچ نکالیں گے جو ان میں سے رحمان کے مقابلے میں سرکش ہیں۔ پھر یقیناً ہم ان لوگوں کو خوب جانتے ہیں جو جہنم میں داخل ہونے کے زیادہ مستحق ہیں، اور تم میں سے ہر شخص اس پر سے گزرنے والا ہے۔ یہ ہمیشہ سے آپ کے رب کی حتمی بات ہے جس کا فیصلہ کیا ہوا ہے۔ پھر ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے، اور ہم ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ تو ان آیات میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انسان سوال کرتا ہے کہ کیا ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، یعنی انہیں آخرت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر یقین نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پہلی بار پیدا کیا تو دوبارہ کیوں نہیں کر سکتا؟ قیامت کے دن نافرمانوں کو دوزخ کے کنارے کھڑا کیا جائے گا اور متقی بچا لیے جائیں گے، مگر ظالموں کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں چھوڑ دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ حیران وہ شخص ہوگا جو دنیا میں مرنے کے بعد جی اٹھنے کو جھٹلاتا رہا۔ آیت نمبر 73 ہے۔ اور جب انہیں ہماری آوازیں آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو جن لوگوں نے کفر کیا وہ ان لوگوں سے کہتے ہیں جو ایمان لائے، کیا ہم دونوں گروہوں میں سے کون سا مقام میں بہتر ہے اور مجلس میں زیادہ اچھا ہے؟ اور کتنے ہی زمانوں کے لوگ ہم نے ان سے پہلے ہلاک کر دیے ہیں جو ان میں ساز و سامان اور دیکھنے میں زیادہ اچھے تھے۔ آپ کہہ دیں جو شخص گمراہی میں ہوتا ہے تو لازم ہے کہ اسے رحمان ایک مدت تک مہلت دے، یہاں تک کہ جب اسے دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، عذاب یا قیامت، تو وہ ضرور جان لیں گے کہ کون ہے جو مقام میں بدتر ہے اور لشکر کے لحاظ سے زیادہ کمزور ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جنہوں نے ہدایت پائی ہدایت میں زیادہ کرتا ہے، اور باقی رہنے والی نیکیاں ہی آپ کے رب کے نزدیک ثواب اور انجام کے اعتبار سے زیادہ بہتر ہیں۔ ان آیات میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جب نافرمانوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا جاتا ہے تو وہ دنیاوی مال و دولت پر غرور کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سب عارضی ہے، اصلی کامیابی تقوی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہدایت یافتہ لوگوں کو ان کی ہدایت میں مزید اضافہ کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں جس کے لیے خیر چاہتا ہوں اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہوں۔ ایک روایت میں ہمیں پتہ چلتا ہے، سیدنا انس بن مالک سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اہل دوزخ میں سے ایک شخص کو لایا جائے گا جو دنیا میں سب سے زیادہ آسودہ اور خوشحال تھا، پھر اسے دوزخ میں ایک بار غوطہ دیا جائے گا، پھر اسے پوچھا جائے گا اے آدم کے بیٹے، کیا تو نے دنیا میں کوئی آرام دیکھا تھا؟ کیا تجھ پر کوئی چین کا لمحہ گزرا تھا؟ وہ کہے گا اللہ کی قسم اے میرے رب کبھی نہیں۔ تو دنیا کی زندگی میں جو عیش و آرام میں ڈوبا رہا تو اس کو دنیا آخرت میں جب اس کو لایا جائے گا تو وہ آخرت سے غافل تھا، تو وہاں پر اس کو یوں ہی لگے گا کہ دنیا میں تو اس نے کوئی بھی آسودگی نہیں گزاری، کوئی بھی چین کا لمحہ نہیں گزارا، کیونکہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہ تو دھوکے کا سامان ہے۔ آیت نمبر 77 ہے۔
تو کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہا کہ مجھے تو مال اور اولاد لازماً دیے ہی جاتے رہیں گے؟ کیا اس نے غیب پر اطلاع پائی ہے یا اس نے رحمان کے نزدیک کوئی عہد لے رکھا ہے؟ ہرگز نہیں، جو کچھ وہ کہتا ہے ہم ضرور لکھیں گے، ہم اس کے عذاب میں اضافہ کریں گے، بہت اضافہ کرنا۔ اور جو کچھ وہ کہہ رہا ہے ہم اس کے وارث ہوں گے اور وہ ہمارے پاس اکیلا آئے گا۔ اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا معبود بنائے ہیں تاکہ وہ ان کے لیے باعث عزت ہوں۔ ہرگز نہیں، جلد ہی وہ ان کی عبادت کا انکار کریں گے اور ان کے خلاف مد مقابل ہو جائیں گے۔ تو ان آیات میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ نافرمان لوگ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں شیطان کو ولی بنا لیتے ہیں۔ وہ اپنی طاقت اور اولاد پر بھروسہ کرتے ہیں، مگر یہ سب بیکار ہے۔ ان کو اس چیز پر غرور ہوتا ہے کہ ہمیں تو کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا، ہمارے پاس اولاد بھی ہے، طاقت بھی ہے، مال بھی ہے، سب کچھ ہے۔ تو یہ چیز ان کو آخرت سے غافل کر دیتی ہے۔ قیامت کے دن یہ سب ان کے خلاف گواہ بن جائیں گے۔ اس رکوع کا عملی پیغام کیا ہے؟ قیامت کو حقیقت مان کر اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ دنیاوی مال و دولت پر غرور نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ ہی اصل معبود ہے، اس کے سوا کسی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ رکوع نمبر 9 ہے۔ یہ رکوع اللہ کے نافرمانوں پر عذاب، شیطان کے وسوسے، توحید کی حقیقت اور قرآن کی برکتوں پر روشنی ڈالتا ہے۔ آیت نمبر 83 ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ یقیناً ہم نے کافروں پر شیاطین بھیج دی ہیں جو انہیں ابھار رہے ہیں، خوب ابھارنا یعنی برائی کی طرف۔ نافرمان لوگ شیطان کے قابو میں ہوتے ہیں اور وہ انہیں مزید گمراہی میں ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کافر شیطان کے دھوکے میں آ کر برے کاموں میں مگن رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے، بس تم اللہ کا ذکر کرو تاکہ وہ دور ہو جائے۔ آیت نمبر 84 ہے۔ چنانچہ آپ ان پر جلدی نہ کریں، یقیناً ہم ان کے لیے دن شمار کر رہے ہیں، اچھی طرح شمار کرنا۔ جس دن ہم متقیوں کو مہمان بنا کر رحمان کی طرف جمع کریں گے اور مجرموں کو جہنم کی طرف پیاسا ہانکیں گے۔ انہیں کسی سفارش کا اختیار نہیں ہوگا مگر جنہوں نے رحمان سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ظالموں کو مہلت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے واضح کیا، مگر جب ان کی پکڑ کے وقت آتا ہے تو پھر انہیں کوئی بھی بچا نہیں سکتا، اور قیامت کے دن تو ان کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 88 ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، بلا شبہ تم یقیناً بہت بھاری بات کو آئے ہو۔ قریب ہے کہ اس سے آسمان پھٹ جائیں اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر پڑیں، کہ انہوں نے رحمان کے لیے کسی اولاد کا دعویٰ کیا ہے، حالانکہ رحمان کے لائق نہیں کہ وہ کسی کو اولاد بنائے۔ تو مشرکین کا عقیدہ تھا کہ فرشتے اور کچھ خاص بندے جو ہیں سفارش کریں گے، مگر یہاں قرآن نے واضح کیا کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی سفارش نہیں کر سکتا۔ یہ عقیدہ اللہ پر بہتان باندھنے سے مترادف ہے کہ اللہ نے کوئی اولاد بنا رکھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میری شفاعت قبول کی جائے گی، میں کہوں گا اے میرے رب، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو، اس کو بھی جنت میں داخل فرما دے۔ ایسے لوگ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ میں پھر عرض کروں گا اے رب، جنت میں اسے بھی داخل کر دے جس کے دل میں معمولی سا بھی ایمان ہو۔ آیت نمبر 93 ہے۔ آسمان اور زمین میں جو کوئی بھی ہے رحمان کے پاس غلام بن کر ہی آنے والا ہے۔ بلا شبہ یقیناً اس نے ان کا احاطہ کر رکھا ہے، اس نے ان سب کو خوب اچھی طرح شمار کر کے گن رکھا ہے، اور ان میں سے ہر ایک قیامت کے دن ان کے پاس اکیلا آنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، وہ اولاد سے پاک ہے، تمام مخلوقات اسی کی تابع ہیں اور اسی کے حکم سے چلتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے حالانکہ میں بے نیاز ہوں اور اولاد سے پاک ہوں۔ آیت نمبر 96 ہے۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی ہیں، جلد ہی رحمان ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا۔ تو یقیناً ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان پر آسان کر دیا ہے تاکہ آپ اس کے ساتھ پرہیزگاروں کو خوشخبری سنائیں اور ان لوگوں کو اس کے ساتھ ڈرائیں جو سخت جھگڑالو ہیں۔
اور ان سے پہلے کتنے ہی زمانے کے لوگوں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ کیا آپ ان میں سے کسی ایک کو بھی محسوس کرتے ہیں یا ان کی کوئی آہٹ بھی سنتے ہیں؟ تو ایمان والوں کے لیے اللہ محبت پیدا کرتا ہے اور ان کے لیے آسانی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو قرآن میں واضح نشانیاں ہونے کے باوجود بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ کچھ لوگوں کو ہدایت نہیں پاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل کو کہتا ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی کرو، پھر زمین والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟ شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی پکڑ سے ڈریں اور ظالموں کے ساتھ نہ کھڑے ہوں، صرف اللہ پر توکل کریں، سفارش کے غلط عقائد سے بچیں، اللہ کی وحدانیت پر ایمان مضبوط کریں، وہ بے نیاز ہے، قرآن کی ہدایت کو اپنائیں اور نیک اعمال کریں۔ اب آغاز ہو رہا ہے سورہ طٰہٰ کا۔ سورہ طٰہٰ قرآن مجید کی 20ویں سورت ہے جو مکی سورت ہے اور اس میں 135 آیات ہیں۔ یہ سورہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات، توحید، قیامت اور قرآن کی اہمیت پر مشتمل ہے۔ یہ سورہ طٰہٰ کے لفظ سے شروع ہوتی ہے جو حروف مقطعات میں سے ہے۔ بعض علماء کے مطابق طٰہٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام بھی ہے جس کا مطلب اے پاکیزہ انسان لیا جاتا ہے۔ پہلا رکوع ہے اس سورت کا اور پارے کا 10واں رکوع ہے، آیت نمبر 1 سے 24 پر مشتمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، طٰہٰ ہم نے اس قرآن کو آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، مگر یہ تو نصیحت ہے اس شخص کے لیے جو ڈرتا ہے۔ اس ذات کی طرف سے نازل کیا گیا ہے جس نے زمین کو اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا، وسیع رحمت والا عرش پر بلند ہوا، اسی کا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اور جو ان دونوں کے درمیان ہے اور جو گیلی مٹی کے نیچے ہے، اگرچہ آپ بلند آواز سے بات کریں، یقیناً وہ تو پوشیدہ اور پوشیدہ تر کو بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے لیے بہترین نام ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں واضح کیا ان آیات میں کہ قرآن کو آسانی کے لیے نازل کیا گیا، نہ کہ پریشانی کے لیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت نزول قرآن کے وقت کیوں ایسی تھی کہ مشقت میں پڑ جاتے تھے؟ کیونکہ آپ کی ذمہ داری قرآن کو پہنچانے کی تھی۔ تو جب لوگ ایمان نہیں لے کر آتے تھے تو اس تکلیف کی وجہ سے، آپ اس غم کی وجہ سے گھلتے تھے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب نبی کو تسلی دی ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو یہ ذمہ داری اس لیے نہیں دی کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، کہ اللہ تعالیٰ سب جاننے والا اور سب پر غالب ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان ہوتا ہے کہ جب انہیں کوہ طور پر نبوت ملی، بے شک یہ قرآن مضبوط رسی ہے اور یہ روشنی ہے جو گمراہی سے بچاتی ہے۔ آیت نمبر 9 سے 16 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ وادی مقدس کا بیان ہوا ہے۔ آیت نمبر 9 ہے، اور آپ کو موسیٰ کی خبر پہنچی ہے جب اس نے ایک آگ دیکھی تو اپنے گھر والوں سے کہا ٹھہرو، یقیناً میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید کہ میں اس سے تمہارے لیے کوئی انگارہ لے آؤں یا اس آگ پر کوئی رہنمائی پاؤں۔ تو یہ آگ مدین کے راستے پر تھی جب وہ مصر واپس آ رہے تھے اپنے گھر والوں کو لے کر۔ پھر جب وہ اس کے پاس آیا تو آواز دی گئی اے موسیٰ، یقیناً میں ہی تمہارا رب ہوں، بس اپنے جوتے اتار دو، یقیناً تم وادی مقدس طویٰ میں ہو اور میں نے تمہیں چن لیا ہے، بس جو وحی کی جا رہی ہے اسے غور سے سنو، یقیناً میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، سو تم میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو، یقیناً قیامت آنے والی ہے، قریب ہے کہ میں اسے چھپاؤں تاکہ ہر شخص کو اس کا بدلہ دیا جائے جو اس نے کوشش کی، سو تمہیں اس سے روک نہ دے کوئی شخص جو اس پر ایمان نہیں لایا اور اپنی خواہش کے پیچھے لگا ہوا ہو، بس تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر جلتی جھاڑی دکھتی نظر آئی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت عطا
کی اور فرماتے ہیں یہ اللہ کی عظمت اور مقام نبوت کی پاکیزگی کی نشانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اللہ سے مانگو تو اس پر مکمل بھروسہ رکھو، وہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 17 سے 24 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے اور فرعون کے دربار کا حکم کا بیان ہے۔ آیت نمبر 17 ہے، اور اے موسیٰ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ نے کہا یہ میری لاٹھی ہے، میں اسے ٹیک لگاتا ہوں اور میں اس کے ساتھ اپنی بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں، اور اس میں میرے لیے اور بھی کئی ضرورتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھینک دو اس کو اے موسیٰ، تو موسیٰ نے کہا اس کو پھینک دیا تو اچانک وہ ایک سانپ تھا جو دوڑ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو پکڑو اور ڈرو مت، جلد ہی ہم اسے اس کی پہلی حالت پر لوٹا دیں گے، اور اپنا ہاتھ اپنی بغل سے ملاؤ اور سفید چمکتا ہو بغیر عیب کے نکلے گا۔ یہ دوسری نشانی ہے تاکہ ہم تمہیں اپنی بڑی نشانیوں میں سے کچھ دکھائیں۔ اب تم فرعون کے پاس جاؤ، یقیناً اس نے سرکشی کی ہے۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کی ہم کلامی کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے ان کے عصا لاٹھی کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ یہ میرا سہارا ہے اور اس سے جانوروں کے لیے پتوں کو بھی جھاڑتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ اس لاٹھی کو زمین پر ڈال دو تو وہ سانپ بن جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ چمکدار اور نورانی ہو جاتا ہے۔ تو یہ معجزات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرعون کے پاس جاؤ، وہ بہت سرکش ہو گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑتا ہے اللہ اسے بہتر عطا کرتا ہے۔ تو اس رکوع کا عملی پیغام کیا ہے؟ قرآن کو بوجھ نہیں رہنمائی سمجھ کر اپنانا چاہیے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اس پر یقین رکھنا ضروری ہے۔ ظالموں کے سامنے حق بات کہنے کی ہمت پیدا کریں، جیسے فرعون کے سامنے اللہ رب العزت نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ وہ جابر بادشاہ تھا جو نعوذ باللہ خدا بن بیٹھا تھا اس قوم کا، تو اس کے سامنے بھی حق بات کہنے کا حکم دیا گیا۔ رکو نمبر 11 ہے، یہ رکو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا، ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کی نبوت اور فرعون کے سامنے حق کی دعوت سے متعلق ہے۔ اس میں اللہ کی نشانیاں، تخلیق اور توحید کے دلائل بھی شامل ہیں۔ آیت نمبر 25 سے 36 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 25 ہے، موسیٰ نے کہا اے میرے رب میرے لیے میرا سینہ کھول دے۔ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو موسیٰ نے کہا اے میرے رب میرے لیے میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھیں، اور میرے لیے میرے خاندان سے ایک معاون مقرر کر دے، ہارون کو جو میرا بھائی ہے، اس سے میری پشت کو مضبوط کر دے اور اس کو میرے کام میں شریک کر دے، تاکہ ہم کثرت سے تیری تسبیح بیان کریں اور ہم کثرت سے تیرا ذکر کریں۔ یقیناً تو ہی ہمارے حال کو خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یقیناً جو تم نے مانگا تجھے دے دیا گیا اے موسیٰ۔ تو جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی، انہوں نے واضح گفتگو اور آسانی کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کی زبان کی گرہ کھول دے اور ان کو جابر حکمران کے سامنے بھی حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ بھی درخواست کی کہ ان کے بھائی ہارون کو بھی نبوت دی جائے تاکہ ان کی مدد کریں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا بھی قبول فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ سے خیر مانگے اللہ اس کے لیے راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ آیت نمبر 37 سے 48 میں فرعون کے دربار میں دعوت اور فرعون کے غرور کا بیان ہے۔ آیت نمبر 37 ہے، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے ایک بار اور تم پر احسان کیا جب ہم نے تمہاری ماں کی جانب وحی کی جو بھی وحی کی جاتی ہے، یہ کہ تو اسے صندوق میں ڈال، پھر اس کو دریا میں پھینک دو، پھر لازم ہے کہ دریا اس کو کنارے پر ڈال دے، اور اسے ایک شخص اٹھائے گا جو میرا بھی دشمن ہے اور اس کا بھی دشمن ہے، اور میں نے اپنی طرف سے تم پر ایک محبت ڈال دی، اور تاکہ تم میرے سامنے پرورش کیے جاؤ۔ جب تمہاری بہن چل رہی تھی چنانچہ وہ کہنے لگی کیا میں تمہاری رہنمائی کروں جو اس کی اچھی پرورش کرے گا،
بس ہم نے تمہیں تمہاری ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غم نہ کرے، اور تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا، پھر ہم نے اس غم سے تمہیں نجات دی، اور ہم نے تمہیں مختلف آزمایا، خوب آزمانا۔ پھر تم کئی سال مدین والوں میں رہے، پھر تم اپنے مقررہ وقت پر آئے ہو اے موسیٰ، اور میں نے تمہیں خاص طور پر اپنے لیے بنایا ہے۔ تم اور تمہارا بھائی میری نشانیوں کے ساتھ جاؤ، اور تم دونوں میری یاد میں سستی نہ کرنا۔ تم دونوں فرعون کی طرف جاؤ، یقیناً وہ سرکش ہو گیا ہے۔ پھر دونوں سے اس سے نرم بات کہو، شاید وہ نصیحت قبول کرے یا ڈر جائے۔ دونوں نے کہا اے ہمارے رب، یقیناً ہمیں خوف ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا یا وہ سرکشی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ڈرو مت، یقیناً میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، میں سن رہا ہوں اور میں دیکھ بھی رہا ہوں۔ تو دونوں اس کے پاس جاؤ اور کہو یقیناً ہم دونوں تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، چنانچہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے اور ان کو عذاب نہ دے۔ یقیناً ہم تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک نشانی لے کر آئے ہیں، اور سلام ہو اس پر جو ہدایت کے پیچھے چلا۔ بلا شبہ یقیناً ہماری طرف وحی کی گئی ہے، بے شک اس شخص پر عذاب ہے جس نے جھٹلایا اور منہ موڑا۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یاد دلایا کہ کس طرح وہ بچپن میں ان کی حفاظت کرتا رہا، اور اب انہیں فرعون کی سرکشی ختم کرنے کے لیے بھیجا جا رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے جب ان کی ماں نے ان کو صندوق میں ڈال کے دریا کے حوالے کیا، اور پھر جب وہ فرعون کے دربار کے سامنے، اس کے محل کے سامنے جو وہاں پہنچا اور نکال کر اس کو اندر لے کر گئے، تو فرعون نے جب بیوی سے کہا کہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں، تو اب معاملہ یہ تھا کہ دودھ پیتا بچہ تھا، دودھ پیتے بچے کو کیونکہ دودھ کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس کے لیے پھر فرعون نے تمام جتنی قوم کی ایسی خواتین تھیں جو دودھ پلانے والی تھیں، ان کو کہا کہ سب حاضر ہو جائیں، تو ان میں سے بچہ جو مناسب ہوگا تو اس کے یہ اس کا دودھ اس عورت کے دودھ منتخب کیا جائے گا بچے کو پلانے کے لیے۔ لیکن بہت ساری عورتیں تھیں، اس کے باوجود بچہ قابو نہیں آ رہا تھا، کسی بھی عورت کا دودھ پکڑنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اتنی دیر میں موسیٰ علیہ السلام کی بہن وہاں پہنچ جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو وہاں پہنچا دیتا ہے، اور ان کو اللہ تعالیٰ یہ بھی ان کے ذریعے سے یہ بات فرعون تک پہنچتی ہے کہ میں اس عورت کی طرف آپ کی طرح رہنمائی کر دوں جو بچے کو دودھ پلائے، اور یوں پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ اپنی ماں کی طرف واپس پہنچا دیتے ہیں کہ وہ اپنی ماں ہی کا دودھ پیتے ہیں بچپن میں بھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون نے فرعون کا نرمی سے سمجھانے کا حکم پایا۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر اور جھوٹا کہا اور سرکشی جاری رکھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نرمی کو پسند کرتا ہے، اور جو بھی نرمی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے کام کو آسان کر دیتا ہے۔ آیت نمبر 49 ہے، فرعون نے کہا تو تم دونوں کا رب کون ہے اے موسیٰ؟ موسیٰ نے کہا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی صورت عطا کی ہے، پھر اسے راستہ دکھا۔ فرعون نے کہا پھر تو پہلے زمانوں کے لوگوں کا بھی کیا حال ہے؟ موسیٰ نے کہا اس کا علم میرے رب کے پاس ایک کتاب میں ہے، میرا رب نہ بھولتا ہے اور نہ وہ غلطی کرتا ہے۔ وہی ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا اور اس میں تمہارے لیے راستے بنا دیے، اور آسمان سے کچھ پانی اتارا، پھر اس کے ذریعے سے مختلف نباتات کی کئی قسمیں نکالی۔ کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو چراؤ، بلا شبہ اس میں عقل مندوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں۔ تو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوال کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا اور ہر مخلوق کی ہدایت دی۔ زمین و آسمان، بارش، نباتات اور چرند پرند اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے دلائل ہیں۔ یہ دلائل موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے رکھے۔ تو اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟ ہر کام سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کی۔ دین کی دعوت نرمی سے دیں تاکہ دلوں پر اثر ہو۔ اللہ کی نشانیاں زمین و آسمان میں موجود ہیں، ان پر غور کریں۔ فرعون کی طرح غرور اور تکبر انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ ہر چیز کو بہترین انداز میں پیدا کرتا ہے، اسی پر بھروسہ رکھیں۔ رکو نمبر 12 ہے، آیت نمبر 55 ہے، اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے اور اسی سے ہم تمہیں دوبارہ نکالیں گے،
اور بلا شبہ یقیناً ہم نے فرعون کو اپنی نشانیاں دکھائیں تو اس نے جھٹلایا اور انکار کیا۔ اللہ رب العزت نے ان آیات میں واضح کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا اور اسی میں واپس لوٹائے گا۔ مرنے کے بعد وہ قبر کے حوالے ہوتا ہے۔ قیامت کے دن اللہ انسان کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ فرعون کی ہٹ درمی موسیٰ کے معجزات کے باوجود ایمان نہ لے کر آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سب زمین سے پیدا کیے گئے اور زمین میں ہی لوٹائے جاؤ گے، پھر اسی سے نکالے جاؤ گے۔ آیت نمبر 57 سے 64 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی بحث کا ذکر ہے۔ اس نے کہا اے موسیٰ، کیا تم ہمارے پاس آئے ہو اپنے جادو سے ہمیں ہمارے ملک سے نکال دو، تو ہم بھی تمہارے پاس ضرور ایسا ہی جادو لائیں گے۔ چنانچہ ہمارے اور اپنے درمیان ایک وعدے کا وقت مقرر کر لو، نہ ہم اس کے خلاف کریں گے اور نہ تم، ایسی جگہ میں جو ہموار ہو۔ موسیٰ نے کہا تمہارے وعدے کا وقت میلے کا دن ہے، اور یہ کہ لوگ دن چڑھے جمع کیے جائیں۔ پھر فرعون واپس لوٹا، اس نے اپنی ساری تدبیریں جمع کی، پھر مقابلے پر آ گیا۔ موسیٰ نے ان سے کہا تمہارا برا ہو، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ نہ باندھو، ورنہ وہ تمہیں ایک عذاب سے فنا کر دے گا، اور یقیناً جھوٹ جس نے بھی کھڑا وہ نامراد ہوا۔ تو انہوں نے اپنے معاملے میں آپس میں جھگڑا کیا اور انہوں نے پوشیدہ سرگوشی کی۔ انہوں نے کہا بلا شبہ یہ دونوں یقیناً جادوگر ہیں۔ وہ دونوں ارادہ رکھتے ہیں کہ اپنے جادو سے تمہیں تمہاری زمین سے نکال دیں اور تمہارے مثالی طریقہ زندگی کا خاتمہ کرتے ہیں۔ چنانچہ آج اپنی تدبیریں پختہ کرو اور صف بستہ ہو کر آؤ، اور یقیناً آج جس نے غلبہ حاصل کیا وہی کامیاب ہوا۔ تو ان آیات میں ہم دیکھتے ہیں فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو جادو قرار دیا۔ فرعون نے بڑے جادوگروں کو مقابلے کے لیے بلایا، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بہت نشانیاں عطا کی۔ ان میں سے ید بیضا تھا، قحط سالی تھی، عصا کا معجزہ عطا کیا، پھلوں کی کمی نقصان کے ذریعے سے جو قوم پر نازل ہوئے، طوفان، ٹڈی دل، جوئیں، سسریاں، خون، مینڈک، یہ مختلف قسم کے نشانیاں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی اس قوم کو، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، لیکن وہ پھر بھی سرکش رہے۔ فرعون نے بڑے جادوگروں کو مقابلے کے لیے بلایا۔ جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام سے شرط رکھی کہ اگر وہ جیت گئے تو انہیں انعام ملے گا۔ فرعون نے جادوگروں کو یقین دلایا کہ وہ اس کے قریبی بن جائیں۔ فرعون اور پھر حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ تو فرعون نہیں ماننے والا تھا۔ 20 برس تک موسیٰ علیہ السلام فرعون کو حق کی دعوت دیتے رہے، لیکن فرعون نے سرکشی اختیار کی تو اللہ کا حکم آ گیا اس کو ہلاک کرنے کا۔ آیت نمبر 65 ہے۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ تم پھینکتے ہو یا ہم پہلے ہوں جو پھینکیں؟ موسیٰ نے کہا بلکہ تم ہی پھینکو۔ تو یکا یک ان کی رسیاں اور ان کی لاٹیاں ان کے جادو سے موسیٰ کو خیال ڈالا جاتا تھا کہ واقعی وہ دوڑ رہی ہیں۔ چنانچہ موسیٰ نے اپنے دل میں کچھ ڈر محسوس کیا۔ ہم نے کہا ڈرو مت، یقیناً تم ہی غالب ہو، اور پھینک دو جو تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے۔ جو کچھ انہوں نے بنایا اسی بھی ابھی وہ نگل جائے گا۔ یقیناً جو کچھ انہوں نے بنایا ہے جادوگر کی چال ہے، اور جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتا جہاں سے بھی وہ آئے۔ تو جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے اور انہوں نے کہا ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے ہیں۔ تو جادوگروں نے اپنی رسیوں اور لاٹھیوں سے جادو دکھایا۔ اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ایک عظیم سانپ بن گیا اور سب کچھ نگل گیا۔ تو یہ ایک اللہ تعالیٰ نے معجزہ تھا جو موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا، اور یہ دیکھتے ہوئے جادوگر فوراً ایمان لے آئے اور سجدے میں گر گئے۔ اس پر فرعون غضبناک ہو کر جادوگروں کو سخت سزا کی دھمکی دینے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی حلاوت وہی چکھتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو سب سے زیادہ محبوب رکھے۔ آیت نمبر 71 ہے۔ فرعون نے کہا تم اس پر ایمان لے آؤ اس سے پہلے ہی کہ میں تمہیں اس کی اجازت دیتا ہوں۔ یقیناً وہ ضرور تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا۔ بس یقیناً میں ضرور تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں میں کاٹوں گا، اور میں کھجور کے تنوں پر ضرور تمہیں پھانسی دوں گا، اور تمہیں ضرور معلوم ہو جائے گا ہم میں سے کون عذاب دینے میں زیادہ سخت اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔
جادوگروں نے کہا ہم تمہیں ان پر ہرگز ترجیح نہیں دیں گے جو واضح دلائل میں سے ہمارے پاس آ گئے، اور نہ ہی اس ذات پر جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، چنانچہ فیصلہ کرو جو تم فیصلہ کرنے والے ہو، یقیناً تم صرف اس دنیا کی زندگی کا فیصلہ کرو گے، یقیناً ہم تو اپنے رب پر ایمان لائے ہیں تاکہ وہ ہمارے لیے ہمارے گناہ بخش دے، اور اس جادو کے کام کو جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا، اور اللہ تعالیٰ بہتر اور سب سے زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ بلا شبہ جو شخص اپنے رب کے سامنے مجرم بن کر آئے گا تو یقیناً اس کے لیے جہنم ہے، اس میں نہ وہ مرے گا اور نہ جیے گا، اور جو شخص اپنے رب کے پاس مومن ہو کر آئے گا جس نے نیک عمل کیے ہوں گے تو ان لوگوں کے لیے بلند درجات ہیں، ہمیشہ کی جنتیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور انہیں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور یہ اس شخص کا بدلہ ہے جس نے پاکیزگی اختیار کی۔ تو فرعون نے جادوگروں کو ہاتھ اور پاؤں کاٹنے اور سولی چڑھانے کی دھمکی دی کہ کیونکہ الٹا پڑ گیا تھا اس کے اوپر، تو اس کی تدبیر کہ وہی جو جادوگر اس نے موسیٰ علیہ السلام کے بقول اس کے جو اس کا گمان تھا جادو کو توڑنے کے لیے حاضر کیے تھے، وہی جادوگر ایمان لے آئے اللہ تعالیٰ پر، تو اس پر اس نے دھمکی دی ان جادوگروں کو، لیکن جادوگروں نے صبر کا مظاہرہ کیا اور آخرت کو دنیا پر ترجیح دی۔ اللہ نے ایمان والوں کے لیے جنت کی نعمتوں کا وعدہ کر رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص علم کے راستے پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے آسان کر دیتا ہے۔ اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟ ایمان کے لیے قربانی دینا فلاح کی راہ ہے، دنیاوی آزمائشوں کے مقابلے میں آخرت کے انعامات کہیں بہتر ہیں، حق کی راہ میں ثابت قدمی کامیابی کی ضمانت ہے۔ دنیاوی طاقت پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، اللہ کی قدرت سب سے بڑی ہے، حق کے سامنے جھک جانا ہی اصل کامیابی ہے، ایمان پر ثابت قدمی جنت کا راستہ ہے۔ رکو نمبر 13 ہے، یہ رکو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں بنی اسرائیل کی ہجرت، فرعون کی غرقابی اور سامری کے فتنے کے بارے میں ہے۔ اس میں شرک کے خطرات اور اللہ کی قدرت کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 77 ہے، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ رات کے وقت میرے بندوں کو لے کر نکلو، پھر ان کے لیے سمندر میں خشک راستہ بناؤ، نہ تم تعقب کا خوف کھاؤ گے اور نہ ہی تم ڈرو گے۔ پھر فرعون نے اپنے لشکروں کے ساتھ ان کا پیچھا کیا تو ان کو سمندر سے ڈھانپ لیا اس چیز نے جس نے انہیں ڈھانپا۔ تو ان آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو رات کے وقت لے کر چلیں اور سمندر کی طرف جائیں۔ فرعون کو جب خبر ہوئی تو اس نے اپنے لشکر کے ساتھ بنی اسرائیل کا تعاقب کیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا دریا پر مارا اور سمندر میں 12 راستے بن گئے۔ جیسے فرعون کا لشکر دریا میں داخل ہوا ان کا تعاقب کرتے ہوئے تو سمندر کی لہریں دوبارہ جڑ گئیں اور فرعون اپنے لشکر سمیت سمندر میں غرق ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے، ابن عباس سے روایت ہے، تو یہودی عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون پر غلبہ پایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ ہم ان کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی مشابہت سے بچنے کے لیے ایک اور دن کا روزہ رکھنے کا ساتھ حکم دیا، یعنی عاشورہ کے روزے کے ساتھ۔ تو اس دن پہ یہودی بھی روزہ رکھتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رکھنے کا حکم دیا۔ آیت نمبر 79 ہے، اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا اور صحیح رہنمائی نہ کی۔ اے بنی اسرائیل، یقیناً ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دلائی اور ہم نے پہاڑ کی دائیں جانب کا تمہیں وعدہ دیا اور ہم نے تم پر من و سلوہ نازل کیا۔ کھاؤ پاک چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، اور اس میں حد سے نہ بڑھو، ورنہ میرا غضب تم پر ٹوٹ پڑے گا، اور جس پر میرا غضب ٹوٹا تو یقیناً وہ ہلاک ہوا۔ اور بلا شبہ جس شخص نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیے پھر سیدھی راہ پر چلا تو یقیناً میں بہت بخشنے والا ہوں۔ اور کیا چیز تمہیں اپنی قوم سے جلدی لے آئی ہے اے موسیٰ؟
موسیٰ نے کہا وہ لوگ میرے نشانے قدم پر ہی ہیں، اور اے میرے رب میں جلدی آپ کی طرف آ گیا تاکہ آپ راضی ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر بلا شبہ ہم نے یقیناً تمہارے بعد تمہاری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا اور سامری نے ان کو گمراہ کر دیا۔ تو بنی اسرائیل کی نافرمان قوم نے سامری کے بہکاوے میں آ کر سونے کا بچڑا بنا لیا اور اس کی عبادت شروع کر دی۔ تو سامری نے ایک بچڑے کا مجسمہ بنایا جو ہوا کے گزرنے سے آواز نکالتا تھا اور لوگوں کو دھوکہ دیا کہ یہی ان کا معبود ہے۔ تو بنی اسرائیل کی سب سے بڑی آزمائش مال و دولت کی محبت تھی۔ آیت نمبر 85 ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلا شبہ ہم نے یقیناً تمہارے بعد تمہاری قوم کو آزمائش میں ڈالا اور سامری نے ان کو گمراہ کیا۔ تو موسیٰ غضبناک افسوس کرتا اپنی قوم کی طرف لوٹا۔ اس نے کہا اے میری قوم، کیا تمہارے رب نے تم سے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ تو کیا تم پر لمبا زمانہ گزر گیا تھا؟ یا تم چاہتے ہو کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے غضب ٹوٹ پڑے؟ تو تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی۔ انہوں نے کہا ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے ساتھ وعدہ خلافی نہیں کی، بلکہ قوم کے زیورات کے بوجھ ہم پر لاد دیے گئے تھے تو ہم نے انہیں پھینک دیا۔ پر اسی طرح سامری نے بھی کچھ ڈالا، بس اس نے ان کے لیے ایک بچڑا نکالا جس کے لیے جسم تھا، جس کی بیل کی سی آواز تھی۔ پھر لوگوں نے کہا یہ ہے تمہارا معبود اور موسیٰ کا معبود، سو وہ بھول گیا۔ تو کیا وہ دیکھتے نہیں کہ نہ وہ ان کی بات کا جواب دیتا ہے اور نہ ہی کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہے اور نہ ہی کسی نفع کا۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ رکوع مکمل ہوا۔ اگلا رکوع شروع ہو رہا ہے آیت نمبر 90 سے لے کر 104 تک، رکوع نمبر 14۔ اور ہارون نے اس سے پہلے کہا تھا اے لوگوں کو یقیناً تم اس کی وجہ سے فتنے میں ڈالے گئے ہو، یقیناً تمہارا رب تو رحمان ہے، چنانچہ تم میری پیروی کرو اور میرے حکم کی اطاعت کرو۔ انہوں نے کہا ہم تو اسی کی پرستش پر جمے رہنے والے ہیں یہاں تک کہ موسیٰ ہماری طرف لوٹ آئے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو سامری نے بنی اسرائیل کو بچڑے کی پوجا کی طرف مائل کیا۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ یہ آزمائش ہے اور وہ اللہ ہی کی عبادت کریں، لیکن قوم نے نافرمانی کرتے ہوئے بچڑے کی پوجا جاری رکھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی قوم میں برائی عام ہو جائے اور اسے روکا نہ جائے تو اللہ کا عذاب سب پر آتا ہے۔ آیت نمبر 92 ہے، موسیٰ نے کہا اے ہارون، تم نے جب انہیں دیکھا کہ وہ گمراہ ہوئے تو کس چیز نے تمہیں روکا کہ تم میری پیروی نہ کرو؟ تو کیا تم نے میرے حکم کی نافرمانی کی؟ ہارون نے کہا اے میری ماں کے بیٹے، تم میری داڑھی نہ پکڑو اور نہ ہی میرے سر کو، یقیناً میں اس بات سے ڈرا کہ تم کہو گے کہ تم نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی اور تم نے میری بات کا انتظار نہیں کیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آ کر سخت غصے میں تھے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کا گریبان پکڑا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے وضاحت دی کہ وہ قوم میں تفرقہ نہیں چاہتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی غلط فہمی پر معافی مانگی اور دعا کی۔ تو غصہ شیطان کی طرف سے ہے، جب تم میں سے کسی کو غصہ ہے تو اللہ کی پناہ مانگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ آیت نمبر 95 سے 98 میں سامری کی سزا اور بچڑے کی تباہی کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 95 ہے، موسیٰ نے کہا اے سامری تیرا کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا میں نے وہ چیز دیکھی ہے جس کو انہوں نے نہیں دیکھا۔ تو میں نے رسول کے نقش قدم سے ایک مٹھی اٹھائی، پھر میں نے اس کو پھینک دیا اور اسی طرح میرے نفس نے میرے لیے خوشنما بنا دیا۔ موسیٰ نے کہا پھر جاؤ، تو یقیناً دنیا کی زندگی میں تمہاری یہی سزا ہے کہ تو کہتا رہے گا مجھے نہ چھونا، اور یقیناً تیرے لیے ایک وعدہ ہے جو تجھ سے قطعاً ٹالا نہیں جائے گا، اور اپنے معبود کو دیکھ جس پر تو مجاور بن بیٹھا تھا۔ ہم ضرور جلا ڈالیں گے، پھر اسے سمندر میں اڑا دیں گے، اچھی طرح سے اڑانا۔ یقیناً تمہارا معبود تو بس ایک ہی اللہ تعالیٰ ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا علم ہر چیز پر وسیع ہے۔ تو سامری نے گمراہی پھیلائی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے باز پرس کی۔ سامری نے شیطانی دلیل پیش کی کہ اس نے بچڑے میں جان ڈالنے کا دعویٰ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو نفرت زدہ قرار دیا اور اس کا مکمل بائیکاٹ کرنے کا
حکم دیا۔ تو کہا جاتا ہے، علماء تفسیر بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سامری پر لوگوں کی قربت کو حرام کر دیا تھا، کہ سارے لوگوں کو اس نے گمراہ کیا تھا۔ جب بھی کسی کو چھوتا تھا تو شدید بخار میں مبتلا ہو جاتا تھا، اس لیے کسی آدمی کو اپنے قریب آتے ہوئے دیکھتا تھا تو بھاگ نکلتا تھا اور چیخنے چلانے لگتا تھا کہ میرے قریب نہ آنا۔ چنانچہ اس طرح کرتے کرتے وہ شہر سے دور جنگل میں چلا گیا، جانوروں کی سی زندگی گزارنے لگا اور اسی حال میں مر گیا۔ تو سامری کا بنایا ہوا بچڑا جلا کر راکھ کر دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والا وہ ہوگا جس نے دین میں بدعتیں ایجاد کی۔ آیت نمبر 99 ہے، اور اسی طرح ہم آپ کو ان کی کچھ خبریں بیان کرتے ہیں، یقیناً جو پہلے گزر چکے، اور یقیناً ہم نے آپ کو اپنے پاس سے ایک ذکر عطا کیا، یعنی ذکر سے مراد قرآن مجید۔ جو اس سے منہ موڑے گا تو یقیناً وہ قیامت کے دن ایک بڑا بوجھ اٹھائے گا، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور قیامت کے دن ان کے لیے ایک بڑا بوجھ ہوگا۔ جس دن سور میں پھونکا جائے گا، اور اس دن ہم اس حال میں مجرموں کو جمع کریں گے کہ وہ نیلی آنکھوں والے ہوں گے۔ وہ آپس میں چپکے چپکے کہیں گے، تم لوگ دنیا میں بس 10 دن ہی رہے تھے، ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ وہ کہیں گے۔ جب ان سب میں سے بہترین رائے والا کہے گا کہ تم صرف اس ایک دن ہی ٹھہرے ہو۔ تو گزشتہ قوموں کے قصے نصیحت کے لیے بیان کیے گئے ہیں۔ قیامت کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اس دن انسان کو دنیا کی زندگی بہت ہی مختصر لگے گی، یعنی قیامت کے دن سب لوگ قیامت کے دن جمع ہوں گے اور کوئی کسی کا مدد نہیں کر سکے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عقل مند وہ ہے جو آخرت کی فکر کرے اور اس کے لیے تیاری کرے۔ اس رکوع کا عملی پیغام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے دین پر مضبوطی سے قائم رہنا ضروری ہے، جھوٹے عقائد اور بدعات سے دور رہنا چاہیے۔ قیامت کی تیاری ہر مسلمان کی اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ رکوع نمبر 15 ہے، یہ رکوع قیامت کے مناظر، حساب و کتاب کی سختی، ذکر الہی کی اہمیت اور حضرت آدم علیہ السلام کی آزمائش پر مشتمل ہے۔ اس میں پہاڑوں کے ریزہ ریزہ ہونے، اعمال کے حساب کتاب اور انسان کی غفلت کا ذکر کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 105 ہے، اور اور وہ تم سے پہاڑوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، چنانچہ آپ کہہ دیں میرا رب انہیں اڑا کر بکھیر دے گا، پھر انہیں چٹیل میدان بنا کر چھوڑ دے گا، آپ اس میں نہ کوئی ٹیڑھ دیکھیں گے اور نہ ہی کوئی ٹیلا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دے گا، زمین ہموار ہو جائے گی، زمین ایسی ہو جائے گی کہ نہ کوئی اونچائی رہے گی اور نہ ہی پستی۔ اس دن سب لوگ بلانے والوں کے پیچھے چل پڑیں گے، کسی میں کوئی کجی نہ ہوگی اور آوازیں رحمان کے لیے دب جائیں گی، چنانچہ آپ سرسراہٹ کے سوا کچھ نہ سنیں گے۔ اس دن سفارش فائدہ نہ دے گی مگر جس کو رحمان اجازت دے گا اور اس سے بات کرنا پسند فرمائے گا۔ وہ سب جانتا ہے جو اس کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور سب علم سے اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، اور تمام چہرے اس زندہ رہنے والے اور قائم رہنے والے کے سامنے جھک جائیں گے، اور یقیناً نامراد ہوا جس نے بڑے ظلم کا بوجھ اٹھایا۔ تو سب لوگ ایک آواز پر لبیک کہیں گے، سب کی نظریں قیامت کے دن جھکی ہوں گی، اور اس دن اعمال کا وزن کیا جائے گا، اور اس دن ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن سب سے بھاری چیز اللہ کا ذکر ہوگا۔ یہ میزان ہے۔ آیت نمبر 112 ہے، اور جو نیک عمل کرے گا تو وہ مومن بھی ہو تو نہ وہ کسی ناانصافی سے ڈرے گا اور نہ ہی کسی حق تلفی سے۔ اور اس دن ہم نے اس قرآن عربی کو نازل کیا ہے، اور اس میں ہم نے ہر حکم سے طرح طرح کی کچھ وعیدیں بیان کی ہیں، شاید کہ لوگ ڈر جائیں یا وہ قرآن کی ان کے لیے کوئی نصیحت پیدا کر دے۔ تو جس نے نیک اعمال کیے اسے کسی نقصان یا ناانصافی کا اس دن کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ آیت نمبر 114 سے 115 میں بیان ہے حضرت آدم علیہ السلام کی آزمائش اور شیطان کی سازش کا۔ بس اللہ تعالیٰ بے حد بلند ہے، بادشاہ حقیقی ہے۔ آپ قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کریں اس سے پہلے کہ آپ کی طرف اس کی وحی پوری کی جائے، اور آپ دعا کریں، اے میرے رب مجھے علم میں زیادہ کر۔
وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ اور اس سے پہلے آدم کو ہم نے تاکید کی تو وہ بھول گیا، اور ہم نے اس میں ارادے کی پختگی نہ پائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خاص آزمائش میں ڈالا، لیکن وہ بھول گئے اور شیطان کے وسوسے میں آ گئے۔ شیطان ہمیشہ انسان کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے اللہ کے ذکر میں رہنا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان انسان کے رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو علم کے سوا کسی چیز میں زیادتی طلب کرنے کی نصیحت نہیں کی ہے۔ یہاں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو علم میں اضافے کی دعا کی نصیحت کی کہ یہ دعا مانگو علم میں اضافے کی۔ اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟ قیامت پر ایمان رکھیں اور آخرت کی تیاری کریں، دنیا کی بجائے نیک اعمال کو ترجیح دیں، ہمیشہ اللہ کا ذکر کریں کیونکہ یہی کامیابی کی کنجی ہے۔ شیطان کے وسوسوں سے بچیں اور اللہ سے مدد مانگیں، قرآن اور سنت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ رکو نمبر 16 ہے، آیت نمبر 116 سے 128 پر مشتمل ہے، اور اس میں ابتدا میں حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ اور شیطان کی نافرمانی کا بیان آیا ہے۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کر دیا۔ تو ہم نے کہا، اے آدم، یقیناً یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، تو کہیں وہ تم دونوں کو جنت سے نہ نکلوا دے کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ یقیناً تمہارے لیے یہ ہے کہ نہ تم بھوکے رہو گے اور نہ تم ننگے رہو گے، اور یقیناً اس میں نہ تم پیاسے رہو گے اور نہ تمہیں دھوپ لگے گی۔ بس شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا، اس نے کہا، اے آدم، کیا میں تمہیں دائمی زندگی کا درخت نہ بتاؤں، اور ایسی بادشاہ جو پرائی نہ ہو۔ بس ان دونوں نے اس میں سے کھا لیا تو ان کے لیے ان کی شرم گاہیں ظاہر ہو گئیں، اور وہ دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے چپکانے لگے، اور آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو بھٹک گیا۔ تو ان آیات میں اللہ رب العزت نے واقعہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ تمام فرشتوں نے کیا سجدہ، مگر شیطان نے تکبر کیا اور نافرمانوں میں شامل ہو گیا۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں بہکایا اور ممنوعہ درخت کا پھل کھانے پر مجبور کیا۔ حضرت آدم اور حوا کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تکبر کرنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا، خواہ اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو۔ آیت نمبر 122 ہے، پھر اس کے رب نے اسے چن لیا، پس اس پر توجہ فرمائی اور ہدایت دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم دونوں اکٹھے اس سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، پھر اگر واقعی میری طرف سے تمہارے پاس کوئی ہدایت آئے تو میری ہدایت کی پیروی کرے گا تو نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ ہی مصیبت میں پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی، انہیں زمین پر بھیج دیا، زمین کی آزمائش اور امتحان کا میدان بنایا گیا، زمین کو آزمائش اور امتحان کا میدان بنایا گیا۔ تو ہدایت پر چلنے والوں کے لیے جنت کی خوشخبری دی گئی اور نافرمانوں کے لیے عذاب کی وعید دی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ آیت نمبر 124 ہے، اور جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا، یعنی قرآن سے، تو اس کے لیے یقیناً زندگی تنگ ہو جائے گی اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا، اے میرے رب، تو نے مجھے ایک اندھا کیوں اٹھایا، حالانکہ میں یقیناً دیکھنے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اسی طرح میری آیات تمہارے پاس آئی تھی تو تو نے اسے بھلا دیا، اسی طرح آج تو بھلایا جا رہا ہے۔ تو جو لوگ اللہ کی یاد سے غافل ہوتے ہیں، ان کے لیے دنیاوی زندگی بھی تنگ ہو جاتی ہے۔ قیامت کے دن سب لوگ اندھے اٹھائے جائیں گے اور اللہ سے سوال کریں گے کہ انہیں اندھا کیوں اٹھایا گیا۔ اللہ جواب دے گا کہ جیسے دنیا میں انہوں نے اللہ کی آیات کو بھلایا تھا، آج انہیں بھلا دیا جاتا ہے۔ تو اللہ کی آیات کو کس طرح سے بھلایا جاتا ہے؟ کیونکہ ان کو اپنی زندگی میں شامل نہ کرنا، قرآن کو سیکھنا نہ، اس کے علم نہ حاصل کرنا، اس کو اپنی زندگی میں نہ لے کر آنا، اس کے مطابق اپنی زندگی کے فیصلے نہ کرنا اور اس کے پیغام کو آگے نہ پہنچانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دل کی سختی اور روح کی بے چینی کا سبب اللہ کے ذکر سے غفلت ہے۔ آیت نمبر 127 سے 128 ہے،
اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں اس شخص کو جو حد سے گزر جاتا ہے اور اپنے رب کی آیات پر ایمان نہیں لاتا، اور یقیناً آخرت کا عذاب زیادہ سخت اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ تو کیا ان لوگوں کو اس بات میں ہدایت نہیں دی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنے ہی زمانوں کے لوگوں کو ہلاک کر دیا جن کی بستیوں میں چلتے پھرتے ہیں؟ بلا شبہ اس میں یقیناً عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ سرکشی اور نافرمانی میں حد سے گزر جاتے ہیں انہیں اسی طرح سزا دی جاتی ہے۔ پہلے کی بستیوں کے انجام سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ عقل مند وہی ہے جو اللہ کی نشانیوں پر غور کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عقل مند وہ ہے جو اپنے اعمال کا محاسبہ کرے اور آخرت کے لیے تیاری کرے۔ اس رکوع کا عملی پیغام کیا ہے؟ تکبر اور شیطان کی پیروی سے بچنا چاہیے۔ اللہ کی ہدایت پر چلنے سے زندگی کامیاب ہوتی ہے۔ قرآن سے دوری مشکلات اور پریشانیوں کا باعث بنتی ہے۔ پہلی قوموں کی ہلاکت سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ رکوع نمبر 17، یہ رکوع اللہ کے فیصلے میں تاخیر کی حکمت، قیامت کے دن مجرموں کا حال، صبر کی تاخیر اور نصیحت پر مبنی آیات پر مشتمل ہے۔ اس میں یہ بھی ذکر ہے کہ سرکشوں اور ظالموں کا انجام عبرتناک ہوگا۔ وہ حق کے خلاف چلنے والے اور حق کے خلاف چلنے والے نقصان اٹھائیں گے۔ آیت نمبر 129 ہے، اور اگر آپ کے رب کی جناب سے ایک بات نہ ہوتی اور ایک مقررہ وقت نہ ہوتا تو عذاب ضرور لازم ہو جاتا۔ یعنی اگر اللہ فوری طور پر سزا دیتا تو کوئی بھی باقی نہ رہتا، لیکن وہ اپنے فیصلے میں حکمت سے کام لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ظالم کو مہلت دیتا ہے لیکن جب پکڑتا ہے تو نہیں چھوڑتا۔ آیت نمبر 130 ہے، چنانچہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں آپ ان پر صبر کریں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں، سورج نکلنے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے، اور رات کے اوقات میں بھی، پس تسبیح کریں اور دن کے کناروں پر بھی، تاکہ آپ راضی ہو جائیں اور آپ نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھیں اس کی طرف جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو سر و سامان دیا ہے، دنیا کی زندگی کی زینت ہے، تاکہ ہم انہیں اس آزمائش میں ڈالیں، اور آپ کے رب کا رزق بہتر اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ تو قیامت کے دن مجرم پشیمان ہوں گے لیکن انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دنیا کی چمک دمک آزمائش ہے اور ہمیشہ رہنے والی نعمتیں آخرت میں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی حقیقت آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے کوئی انگلی سمندر میں ڈالے پھر دیکھے کہ کتنا پانی آتا ہے۔ ایک اور روایت سے میں پتہ چلتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں ایسے رہو گویا کہ تم مسافر ہو یا راہگیر، اور آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں اور خود بھی اس پر خوب پابند رہیں۔ ہم آپ سے کوئی رزق نہیں مانگتے، رزق تو ہم ہی آپ کو دیں گے، اور آخری انجام تقوی والوں کے لیے ہے۔ تو نماز اور صبر کا حکم دیا گیا تاکہ دنیاوی آزمائشوں میں ثابت قدم رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا۔ آیت نمبر 133 ہے، اور انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے پاس ہماری رب کی جانب سے کوئی معجزہ کیوں نہیں لاتا، اور کیا ان کے پاس پہلے صحیفوں کی کوئی دلیل نہیں آئی، اور اگر ہم اس سے پہلے انہیں کسی عذاب میں ہلاک کر دیتے تو وہ کہتے، اے ہمارے رب، تو نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا؟ پھر ہم تیری آیات کی پیروی کرتے اس سے پہلے کہ ہم ذلیل و رسوا ہوتے۔ آپ کہہ دیں ہر ایک منتظر ہے، سو تم بھی انتظار کرو، پھر جلدی تم جان لو گے کہ سیدھے راستے والے کون ہیں اور کس نے ہدایت پائی۔ تو کافروں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات کا مطالبہ کیا، جبکہ قرآن سب سے بڑی دلیل اور معجزہ ہے۔ جو ہدایت کو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہی رہے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے لوگ ہمیشہ ہدایت پہ رہیں گے جب تک وہ قرآن اور سنت کو تھامے رہیں گے۔ عملی نکات کیا ہے اس رکوع کے؟ اللہ کے فیصلوں پر صبر کریں کیونکہ وہ حکمت سے کام لیتا ہے۔ دنیا کی چمک دمک دھوکہ ہے، آخرت کی فکر کریں۔ نماز اور صبر کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ قرآن سب سے بڑی ہدایت ہے، اس کی پیروی کریں۔ ظالموں کے انجام سے سبق سیکھیں اور سیدھے راستے پر چلیں۔